شہد کی مکھی میرے کریم نجبہ آقا علیہ السلام کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ میرے سونے نبی نے اس مکھی سے پوچھا ہے مکھی یہ بتا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب مکھیاں پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کر اپنے چھتے میں جا کر اگل دیتی ہے، اس سے ہمارا شہد تیار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مکھی پھول اور پھل کا رس جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، پر یہ بتا کہ تیرا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مکھیاں پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کر اپنے منہ میں رکھ کر اپنے چھتے میں جا کر اکٹھی ہو کے آپ کی ذاتے والا صفات پر درود و سلام پڑھتی ہے۔ اللہ درود کی برکت سے ہمارا شہد میٹھا فرما دیتا ہے۔ سنی نے سامنے درود کی گل ہے، سنی خاموش ہو جائے باواز بلند الصلاۃ پچھلے بھی بول سو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک جد الحسن والحسین لائک اسد عزت الکریم میرے نہائی دیوان جبل قادر سٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد توصیف سلطانی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد غیاث الدین سلطانی صاحب، علامہ عابد صاحب، علامہ عاصم صاحب، جتنے بھی میرے سوہنے آستانہ بلغار شریف سے تعلق رکھنے والے اور پنڈال میں تشریف رکھے ہوئے میرے کریم نجبہ آقا علیہ السلام کے عاشقوں مستانوں غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں راجہ سکندر صاحب اور راجہ عمران صاحب کو، بڑے خوش نصیب ہیں یہ میرے بھائی کہ ہر سال ایک انتظامیہ کی طرف سے اور ایک عوام کے لیے عمرے کا ٹکٹ مختص کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سوہنے نبی کی نظر ہے ان پر کہ جو اس سوہنے گھر کے لیے بندوں کو بیچتے ہیں، میں مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے کاروبار کے اندر مزید رحمتیں برکتیں نازل عطا فرما، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں سلطانیہ میلاد کمیٹی چفلوٹی اور بالخصوص حاجی شوکت صاحب، آصف شاہین صاحب، میں احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن احباب نے کوئی دیس میں ہے کوئی پردیس میں ہے جس طرح بھی اس محفل پاک کے اندر حصہ ڈالا ہے، اور بڑا خوبصورت منظر دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے مالک ان احباب کا اس محفل کو سجانا، اور بالخصوص علامہ توصیف صاحب، علامہ غیاث الدین صاحب، آپ کی ہمیں یقین ہے کہ آپ کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، آپ کی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے، اور بھائی حاجی شوکت صاحب اور بھائی آصف صاحب آپ کی محنتوں کی وجہ سے، کاوشوں کی وجہ سے یقین ہے کہ ہر سال یہاں پر چفلوٹی مسجد کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، تو میں آپ کو دل کی عطا کہہ رہی ہے سے مبارکباد کے شرف پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ ہر سال سونے نبی کا کوئی کسی لیڈر کا جلسہ کرواتا ہے، کوئی کسی کا کرواتا ہے، پر قربان جاؤں بھائی آپ پر کہ ہر سال آپ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ احباب دیوکار وقت بڑا مختصر ہے تو اختصار سے اپنی نکابت کا آغاز ہم نے باری تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ میں احباب شروع سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی لفظ اچھا لگ جائے، شعر اچھا لگ جائے تو چپ نہیں رہنا ہے، بآواز بلند کہنا ہے سبحان اللہ، بآواز بلند کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ آخنے جو جنت میں اندر درخت دوانے جو
اور اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں پر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ جسی جتنی سمجھ آئی اتنی اونچی آواز سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سرکار کے بلائے ہوئے ہیں، پھر اللہ کے گھر میں آ جائیں سرکار کا ملاد سننے کے لیے۔ اب آ جائیں بسم اللہ۔ اور لائق حمد ہے، لائق حمد ہے، تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ ہے تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری میرا مقصود کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، کیونکہ اللہ کا لا واحد معبود سمدہ، ہر کوئی اللہ دا ذکر اذکار کرتا، تے رزق مانوی راضی کے رزاق دے گئے، او دی عظمت دا جیڑا انکار کرتا، تے بندہ لکھواری اونو ریب لدا، کرم رب سچائے بار بار کرتا، تے کردہ نازل عذاب نہیں اساوتے، کردہ نازل عذاب نہیں اساوتے، کیوں امت نبی سمجھ کے پیار کرتا۔ اتنی عرضی آواز موڑ دیوانے سبحان اللہ۔ کردہ نازل عذاب نہیں اساوتے، کردہ نازل عذاب نہیں اساوتے، کیوں امت نبی دی سمجھ کے پیار کرتا، پیار کرتا۔ اونچی آواز میں بول سبحان اللہ۔ وہ پیار کیوں کرتا ہے؟ وہ پیار کیوں کرتا ہے؟ کیا ہم نمازی ہیں؟ کیا ہم حاجی ہیں؟ کیا ہم جہادی ہیں؟ کیوں پیار کرتا ہے؟ دیکھا جائے پہلی امتوں میں سے کوئی فرد اگر گناہ کرتا تو اسے اس گناہ کی سزا اسی وقت مل جاتی، کوئی رات کو گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، کوئی گناہ کرتا تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، کوئی گناہ کرتا اس کی شکل تبدیل ہو جاتی۔ پر آج میں بھی آپ بھی پل پل پہ قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، پر ہماری شکلیں تبدیل کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہماری پیشانیوں پہ کیوں نہیں لکھا جاتا ہے؟ دروازوں پہ کیوں نہیں لکھا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پنجابی شاعر کو شیو نقشہ کھینچتا ہے، لکھتا ہے پہلیاں امتاں سی، پہلیاں امتاں سی کر دیا گناہ جس دم، تے بگڑ جاندہ سی ہر بدکار دم، ہر ایک گندائے گناہاں دے وچ رچیا، ہن کیوں نہیں بگڑدا سی اکار دم، حافظ قسم رب دی ہن بھی گرگ جہان ہوندا، بس اللہ نو مار دے یار دم۔ اتنی یار اسی آواز بولا چمکوٹی نے سبحان اللہ، اور محبت بولا سبحان اللہ۔ حافظ قسم رب دی ہن بھی غرق جہان ہوندا، بس اللہ نو مار دے یار دم، یار دم۔ اونچی بول دیوانے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی انہی محبتوں کے اندر تلاوت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب قاری القرآ، فخر القرآ، زینت القرآ، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عاصم سلطانی صاحب امام مسجد چوکی آپ آئیں اور صحیفہ انقلاب کی آیات بینہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، ہاتھ چکیے، نعرہ تکبیر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ یاسین نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ نے یاسین نے اندر ارشاد فرمایا اس دن، قیامت کے دن
जुबान को लग जाएगा ताला, हाथ और पांव बंदे के हक में गवाही देंगे कि इसने क्या गुनाह किया है। अरे आज हाथ उठा लो, मौका है। भाई आसफ शाहीन साहब ने महफिल मिलाद को सजाया है, आज मौका है, हाथों में उठा लीजिए ताकि ये हाथ कल बरोज़े क़यामत आम के हक में गवाही दे। मालिका ये हाथ तब उठता था जब तेरा नाम आता था या सोने मुस्तफा का नाम आता था। हाथ को उठा के नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
शेखर प्यार
سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے حافظ القاری محمد عاصم سلطانی صاحب، جو کہ بڑے ہی پیارے انداز میں صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. دعا کرتا ہوں کہ مالک لم یزل ان کی آواز میں، لب و لہجہ انداز میں، عمر میں مزید رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائیں. تو ہماری محفل کے اندر راجہ حبیب صاحب ساتریہ سے تشریف لائے. میں اپنی طرف سے سلطانیہ میلاد کمیٹی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. تو حباب وقار یہ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو بڑے احباب ہیں آگے آ جائیں تاکہ محفل کی رونق بن جائے. بسم اللہ. قریب آ جائیں تاکہ آنے والوں کو بآسانی جگہ مل سکے. آگے آ جائیں. یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کریں تاکہ جو مہمان آنے والے ہیں انہیں بآسانی جگہ مل سکے. سارے احباب کھڑے ہوئی جوڑا، بچے پیچھے ہوئی جان، بڑے احباب آگے چاہیں. علماء اہل سنت بیجو جی بیجو تشریف رکھیں. بسم اللہ. عالم نبی الفضل جلیل مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا، میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد سراج الدین صدیقی صاحب، خطیب اعظم راول پنڈی. آپ سٹیج کی زینت بنے. میں اپنی طرف سے سلطانیہ میلاد کمیٹی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اختصار سے کیوں نہ خطابی کرنا ہے. قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے جس کو پکڑنے سے ثواب ملتا ہے. قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ جس کو سننے سے ثواب ملتا ہے. قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ جس کو ارشاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے. قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ جس کو پڑھانے والا قاری بن جاتا ہے. قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے والا